اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अविनाश भाई العلم درجات صدق الله العظيم محترم بزرگوں دوستوں اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام ائمہ حضرات و طلبہ طالبات پردہ نشین ماں اور بہنوں وقت کی قلت کی وجہ سے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے آمنے سامنے ہوں میں آ جاؤں آمنے سامنے ہوں چونکہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے اور میری رائے تھی کہ حضرت کا بیان ہو جاتا اور دعا چلیے میں 5 منٹ انشاءاللہ تعالی آپ کا قیمتی وقت لوں گا اور پھر حضرت مفتی صاحب سامنے انسان کو اس دنیاوی زندگی کے لیے 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے بہت اہم ضرورت ہے ایک اولاد اور دوسری ماں مال اس لیے کہ دنیاوی مادی ضروریات اللہ رب العزت مال کے ذریعے سے پورے کرے اور اس میں بھی مسلمانوں ایمان والوں کے مال تو بہت ہی قیمتی ہے اس لیے کہ ایمان والے اپنے قیمتی مال کو اللہ کے راہ میں صرف کر کے خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر صرف کر کے اپنے لیے جنت کماتے ہیں اس لیے ایمان والوں کے مال تو بہت ہی قیمتی ہے اور بزرگوں اولاد اس لیے اشد ضروری ہے اہم ضروری ہے کہ اولاد کے ذریعے سے انسان کی نسل جو ہے بڑھتی ہے اس لیے اولاد کی بھی اشد ضرورت ہے بزرگوں ہم اور ہماری یہاں آپ کی کیا ہستی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما جیسا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جہاں اولاد نہیں تھی اور 25 سال کی عمر میں انہوں نے دعا فرمائی رب هب لي من الصالحین یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما حضرت زکریا علیہ السلام کی یہاں اولاد نہیں تھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے اس کا نام تم یحییٰ رکھنا تو بزرگوں اور دوستوں اولاد کی اشد ضرورت ہے مال اور اولاد یہ دونوں چیز انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں بزرگوں اور دوستوں جس گھر میں اولاد نہیں وہ گھر سونا لگتا ہے جس گھر میں اولاد نہیں اس گھر میں دل نہیں لگتا ہے اس لیے اولاد بہت اہم ہے دنیاوی زندگی کے لیے اولاد بزرگوں اتنی اہم ہے کہ اگر اولاد نیک اور صالح ہے تو اس دنیا میں بھی ماں باپ کے نام کو روشن کرتے ہیں اور اس دنیا کے لیے نجات کا ذریعہ بھی اس لیے انبیاء علیہ التسلیم اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما اس لیے ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کے لیے یہ سنت ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما
اور جن کے پاس ہیں اولاد ان کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ لیں اور اللہ سے گرگرائیں روئیں کہیں کہ اللہ جو اولاد تم نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ اسے تو نیک اور صالح بنا دے، یا اللہ اسے تو دیندار بنا دے، یا اللہ اسے فرما بردار بنا دے۔ بزرگوں اور دوستوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد جن کا نام ابراہیم جو معاویہ کی بٹیاں رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ کفار و مشرکین نے تانا دینا شروع کیا، تانا دیا کہ محمد تو ابتر ہو گئے، یعنی اب ہماری نسل یہاں سے آگے نہیں بڑھے گی، رک گئی نسل۔ ان لوگوں کی ان باتوں کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ غم نہ کریں، ان شانئک هو الابتر، بلکہ وہی لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، اب آگے نہیں رہے گی، بلکہ وہی لوگ بے نام و نشان ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے واقعی ایسا کیا۔ آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اس طرح جو ہے بلند و اعلیٰ فرمایا کہ بزرگوں آپ کی اولاد کو سید سردار، دنیا کے سردار، آپ کے نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل سے حضرت حسن اور حسین آئے اور ان کی اولاد کو جو ہے بزرگوں اور دوستوں سید کہا گیا ہے۔ حالانکہ علی کرم اللہ وجہہ دوسرے نکاح کیے تو اس کو جو ہے علوی کہا گیا، ان کا جو ہے سید نہیں، سردار نہیں، بلکہ آقا سے جو نسل چلا فاطمہ کے ذریعے سے حضرت حسن اور حسین کی جو اولاد ہے انہیں سید کہا گیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں کہاں ہے ابو لہب، کہاں ہے ابو جہل، یا اس وقت کے جو کفار و مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کرتے تھے، آج اس کا نام و نشان نہیں۔ اور آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کو اتنے بلند فرمایا کہ ان کو دنیا کی سرداری باہر کیا۔ بزرگوں اور دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا اس دنیاوی زندگی کے لیے یہ دو چیز بہت اہم ہے، اولاد اور مال۔ بزرگوں اور دوستوں مال اس لیے کہ دنیا کی ضروریات اس سے پوری کی جائے، نہ کہ اس لیے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ جیسا کہ برادران وطن مال کے دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور پھر اسے لکشمی کہتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں، بلکہ اسلام میں یہ کہا گیا کہ یہ مال ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اس کا کوئی دیتا نہیں، یہ کوئی لکشمی نہیں، اس کی کوئی پوجا نہیں، اس کی کوئی پرستش نہیں، بلکہ اس کو اپنے حق میں رکھتا ہے۔ آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاؤں کے نیچے کچھ درہم کو رکھے ہوئے دبائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مال کو اتنے حقارت کی نگاہ سے بھی مت دیکھو کہ اسے پاؤں کے نیچے رکھو، اور اتنے زیادہ جو ہے بلندی نہ تو سر پہ بیٹھا لو، بلکہ اس کو درمیان میں رکھو، اس کو جیب میں رکھو، نہ نیچے رکھو نہ اوپر رکھو، درمیان میں رکھو، وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ ایک صاحب آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک سائل آیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کچھ مال دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا انعام ہے، اور ایسی جنت ہے من چاہی زندگی عیش و عشرت کی جگہ ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مال چاہیے، اور آپ بصارت پہ بصارت سنائے جا رہے ہیں، مجھے بصارت نہیں چاہیے، مجھے مال چاہیے۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ان باتوں سے تکلیف تو ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بزرگوں اچھی باتیں سنایا کرتے تھے، اسی طرح سخت باتوں کو برداشت کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتے ہیں اور اندھے کے بقدر سونا لے کر کے آتے ہیں کہ یہ میری طرف سے رکھیے اور آپ کے اختیار میں یہ دیتا ہوں، یہ نذرانہ کے طور پر اسے قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فرمایا کہ یہ لوگ تمہاری قسمت کی ہیں، لے لو۔ تو بزرگار دوستوں، یہ مال بھی ہماری زندگی کے لیے اہم ہے، لیکن اس کو حد میں ایک متعین جو ہے حدود میں رکھا جائے، اس کو اتنی اہمیت دی جائے کہ اس کی پوجا ہو، اسے خدا مانا جائے۔ بزرگوں، یہ مال نہ خدا ہے، خدا نہیں ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ بزرگوں دوستوں، عبد الملک مروان بہت بڑے بادشاہ گزرے، اور ایسا بادشاہ، ایسا اور ایسا بڑا بادشاہ تھا، اتنی دنیا جمع کیا اس نے، سونے چاندی، اس کے یہاں جو غلام تھے، اس کے یہاں جو باندیاں تھی، ان کے جو اظہار بند ہوتے تھے، وہ بھی سونے اور چاندی کے دھاگے بنے جاتے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ بادشاہ کے پاس کتنی دنیا رہی ہوگی، کتنا مال رہا ہوگا، کتنے سونے چاندی ہیرے جواہرات رہے ہوں گے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنی تمام امانات کو بلاتا ہے اور بلا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے اتنا مال جمع کر دیا ہے کہ 7 پشتوں تک تم کھاؤ گے، پھر بھی بزرگوں دوستوں، تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ اچھے کو وہ چیز تکبر جو ہے بڑے پہاڑوں کو جو ہے مٹی میں اس نے تو کہہ دیا، تاریخ ایک بات کی شاہد ہے کہ ایک وقت آیا کہ قاہرہ کی جامع مسجد کے دروازے پر اس کا پودا کھڑا ہے اور اپنی دامن کو پھیلائے ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس مسجد کے بنانے والا میرے دادا تھے عبد الملک مروان، جس نے اس مسجد کی تعمیر کرائی۔ آج میں پریشان ہوں، آپ مجھے چندہ دے دیجئے، آپ میری مدد کر دیجئے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، دنیا وہی چیز ہے، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے اور دوسروں کو دھما کے، دوسروں کو ظلم کر کے دنیا کو جمع کیا تو چلے گئے اور 7 پشتوں کے لیے جمع کیا، لیکن ایسا کچھ ہی دنوں میں ایسا وقت آیا کہ اس کا پوتا 7 پشتوں دور کی بات ہے، اس کے پوتے کو قاہرہ کی جامع مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے اپنی دامن کو پھیلانا۔ جس مال کے لیے آج ہم اپنے مالک کو ناراض کیے ہوئے اپنے پڑوسی بھائی کے قتل کے در پہ ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اللہ نے قرآن کریم کا بیان فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم دنیا کے تمام نظاموں کو لوگوں کے درمیان الگ الگ کرتے رہتے ہیں۔ کل جو مالدار تھے آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کل جس کے پاس کچھ نہیں تھا آج مالدار ہے، کل جو پنچ بنا ہوا تھا فیصلہ کرتا تھا آج اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اور کل جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا آج وہ ذمہ دار تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ تو عبد الملک مروان کی بات ہے۔ یہ علم، اس موضوع کو میں نے اس لیے اجاگر کرنا مناسب سمجھا کیونکہ یہ طالب علم کے جو ہے کہ یہ اس مجلس کو سجائی گئی ہے، علم تعلیم کے اوپر بات ہو تو بہتر ہے۔ مال دے کے گیا تو پوتا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کے دامن پھیلا کے مانگ، اور ایک وقت اس کے پاس سے ایسا آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد جب سلیمان بن مروان بادشاہ بنا اور اس کا انتقال کا وقت آیا تو بزرگوں اس نے 80 دینار 80 دراہم جو ہے چھوڑا۔ لوگوں نے کہا کہ اے سلیمان بن مروان، عبد الملک بن مروان، تم نے میں نے تو تم کو بہت عقل مند سمجھا تھا کہ تم اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ جاؤ گے، لیکن یہ 80 کہا کہ میں بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت
دیا ہوں، میں ایسے اپنی اولاد کو اسلام کے مطابق سینچا ہوں، اسے تعلیم دیا ہوں، اسے حق و باطل کے درمیان فرق کو سمجھایا ہوں، وہ کہیں ہلاک نہیں ہوگا، وہ کہیں ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ جس طرح سے اس سے پہلے جو واقعہ آیا کہ مال اتنا جمع کیا کہ دعویٰ ہے کہ 7 قسطوں تک کھائے گا، لیکن کھوتا غریب ہوگا۔ مسجد قاہرہ کے مسجد پہ مانگ رہا ہے، یعنی مسجد کے دروازے پہ مانگ رہا ہے، اور سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کی ایسی تعلیم دی ہے کہ وہ کہیں ذلیل و رسوا نہیں۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے، لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان نے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے رکھی تھی کہ اس کے خاندان سے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے فقیہ آئے، بہت بڑے بڑے جو محدث آئے، اور ان کے خاندان کے لوگوں کو الگ الگ اسٹیٹ بڑے بڑے عہدے پہ پائے تھے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہم مال جمع کر کے تو رکھ کے چلے جائیں گے، بینک بیلنس کر کے چلے جائیں گے، وہ کس وقت اڑ جائے گا پتہ نہیں۔ جس طرح عبد الملک بن مروان نے کہا کہ 7 قسطوں تک تم کھاؤ گے پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کے پوتا کو ہی ضرورت پڑ گئی، کدھر اڑ گیا، کدھر غائب ہوا، واللہ عالم۔ تو یہ مال جس کو ہم جمع کر رہے ہیں، بینک میں رکھ رہے ہیں، جائیداد خرید رہے ہیں، کہ کس وقت ہمارے پاس سے، ہمارے ملکیت سے نکل کے دوسرے کے پاس چلی جائے گی پتہ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا مال ہو تو ہمیشہ ہم کو فائدہ ہو، یہ دور حال ہے، یہ ہماری اولادیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے اوپر صرف کیجئے، ان کی اچھی تعلیم دیجئے، ان کی اچھی تربیت ہو۔ بزرگوں اور دوستوں، آئیے وقت زیادہ لیتا جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک بات آ کر کے دعویٰ کرتا کہ میری اولاد مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں اسلام سے تھوڑا ادھر یا ادھر برتاوت نہیں کہا کہ بلایا گیا، بلانے کے بعد تمام چیزوں کو سامنے رکھے، اولاد نے پوچھ دی کہ یا امیر المومنین، کیا باپ بیٹے کے اوپر ہی سارے حقوق ہیں یا باپ کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہیں؟ کہا ہے نا، تو بیان فرما دیجیے کہ سب سے پہلا اولاد کی یہ ہے کہ جب وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے تو اچھی عورت کا انتخاب۔ آج ماں لانا چاہیے، جیسی عورت رہنے دو، ناچنے والی ہے چلے گا، گانے والی ہے چلے گا، ایسی بھی ہے چلے گا۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام پانے کی وجہ سے، جہاں خوبصورتی کی وجہ سے، جہاں ماں مانے کی وجہ سے تم اگر کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہو، یہ دین اور نکاح تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے، اور اگر دینداری کی وجہ سے نکاح کرو گے تو وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اس سے اولادیں اچھی ہوگی، نیک اولادیں ہوگی، تربیت یافتہ اولادیں ہوگی، اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ فائدہ۔ دوسرا حکم بیان فرمایا کہ جب بچہ ہو تو اس کا صحیح نام رکھا جائے، کیونکہ نام کے اثرات بچوں میں ہوتے ہیں۔ بزرگوں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جب لوگ فون کریں گے یا آئیں گے، مولانا ایسے نام تلاش کیجئے کہ پورے گاؤں میں وہ نام پورے گاؤں میں کسی کا نہ ہو۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو ہے جو ایسے نام رکھو اللہ کے نام پر، محمد کے نام پر، ایسے نام رکھو کہ ان نام کا اس میں اثر ہو، اور نام کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح آسمان سے پانی جو ہے برستا ہے تو زمین کو فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی نام کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ بس تفصیل میں نہ جا کر کے بات سن لیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھیں نام کا کتنا بڑا اثر ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس مجمع میں جتنے محمد نام کے آدمی ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے، قیامت کے سب کھڑے ہو جائیں گے، کروڑوں آدمی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے جو ہوں گے سب کے سب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو اپنے حبیب کو آواز دیا تھا، اے میرے حبیب آپ کھڑے ہو جائیے، آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، تم نے میرے حبیب کے نام پر اپنا نام رکھا
رکھا ہے، لہذا آج کے دن جس طرح میرا حبیب بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، تم سب بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ نام کا نام بڑا، لوگ کہتے ہیں ابراہیم نام رکھا ہے، بہت ابراہیم ہے، لوگ کہتے ہیں یعقوب نام رکھا بہت یعقوب ہے۔ ایسا نام دیجئے جو فلمی دنیا کے ہیرو کے وزن پہ ملتا، کیا فائدہ؟ آپ نے ایک مثال دیکھ لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم تمام امتوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے کہ اپنا نام آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اس کے بعد تیسرا حکم فرمایا کہ اس کی تعلیم اچھی تعلیم ہے تو اسلام کے مطابق تعلیم ہے، اور اس پہ میں روشنی ڈالتا لیکن وقت کم ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ جب عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، اس کا نکاح۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کہاں حاصل تو ہے، لیکن مال کو بزرگوں اور دوستوں اتنی اہمیت نہ دیجیے کہ اس کی پوجا کیجیے، اس کو اتنا رکھ دیجیے کہ کل ہو سب اٹھ جائے، افسوس کرتے رہے۔ اصل مال، اصل چیز ہماری اولاد ہے، ان کو ہم نیک بنائیں۔ اگر یہ نیک بن گئے، اس کی صحیح تربیت ہو گئی، بزرگوں اور دوستوں، تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہ اس دنیا میں آرام کریں گے تو پہنچے گا، نماز پڑھیں گے تو پہنچے گا، ذکر اذکار کریں گے تو ہمیں پہنچے گا، تمام چیزیں میں کہتے رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔